وسلام علی عباد الذین اصطفی کا ایک بڑا معروف تاجر تھا جس کو اللہ رب العزت نے رزق کی بہت آسانی دی ہوئی تھی. اس نے یہ ایک باغ بھی بنایا تو وقتاً فوقتاً اس باغ میں وہ آ جایا کرتا تھا. اس باغ میں پھلوں کے مختلف درخت تھے. ایک نوجوان کو اس کی نگرانی کے لیے رکھا جس کا نام مبارک تھا. یہ تاجر ایک دن اپنے باغ میں آیا, اس نے مبارک کو بلایا اور کہا کہ میرے لیے انار کا شربت. مبارک ایک پیالے میں انار کا جوس لایا, بہت کھٹا. تو اس نے اسے کہا کہ بھائی یہ تو بہت کھٹا کیا نہیں جا رہا, تو دوسرے درخت سے انار لے کر اس کا جوس لاؤ. مبارک گیا مگر دوسرے درخت سے جو لایا وہ پہلے سے بھی زیادہ کڑوا, اتنا کھٹا کہ پیا نہیں جا رہا تھا. تو وہ مالک اس سے ناراض ہونے لگا. یہاں آئے ہوئے اتنے سال گزر گئے اور ابھی تک اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل کھٹا ہے. مبارک نے آگے سے جواب دیا کہ جناب آپ نے تو مجھے یہاں پھلوں کی نگرانی کے لیے رکھا ہے, مجھے پھل چکھنے کھانے کی تو اجازت نہیں ہے. تو اتنے سال میں نے تو پھل چکھ کے بھی نہیں دیکھا کہ کون سا پھل میٹھا اور کون سا کڑوا, کھٹا کون سا. تو وہ لڑکی جو تھا وہ اس بات سے بڑا حیران ہوا کہ اتنا امین شخص ہے, اس قدر اس کے اندر امانت کا جذبہ ہے کہ اس نے کہا کہ میری ڈیوٹی فقط ان کی نگرانی کرنا ہے, مجھے کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور اس وجہ سے اتنے سالوں میں اس نے کبھی کوئی انار چکھا ہی نہیں. اس نے دل میں سوچ لیا کہ جو نوجوان دل میں اتنا خوف خدا رکھتا ہو اور وہ اتنا امین ہو, وہ میری خدمت کی بجائے اس مالک الملک کی خدمت کرنے کے لیے زیادہ موجود ہے. مبارک میں باغ کی نگرانی کے لیے تو کوئی اور بندہ بھی رکھ لوں گا. بہتر ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے مشغول ہو جاؤ. مبارک تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ مجھے اللہ کی عبادت کے لیے اور زیادہ فرصت کا وقت ملے. کہ مبارک اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو گیا اور اس نے باغ کی نگرانی کے لیے دوسرا بندہ رکھ لیا. کی تاجر کو اس نوجوان کے ساتھ ایک عقیدہ, تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو جہاں میرا گھر ہے نا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا ہے. وہ بنایا تو تھا گھر کے ملازموں کے لیے. کتنا اچھا ہو کہ آپ اس میں آ کر رہیں تو میری آپ کی ملاقات پہلے سے زیادہ ہوا کرے گی. مبارک نے اس بات کو قبول کر لیا. چنانچہ وہ اس ترکی کے مکان کے وہ جو چھوٹا سا حصہ تھا خدام والا وہاں رہنا شروع کر. یہ ترکی تاجر وقتاً فوقتاً مبارک کے پاس آتا, بیٹھتا, گفتگو ہوتی, زندگی ہوتی. جب ترکی تاجر آیا نا تو اس کے چہرے سے مایوسی سی تھی, لگتا تھا جیسے بہت غمزدہ ہے. تو مبارک نے اسے پوچھا کہ آپ بہت غمزدہ محسوس ہو رہے ہیں. ہاں میں بہت غمزدہ پریشان ہوں, ڈپریشن میں ہوں. تو مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی جوان العمر ہے, اللہ نے اسے بہت اچھی شکل دی ہے, عقل دی ہے, اور اس کے لیے امراء وزراء کے بیٹوں کے رشتے آ رہے ہیں. ہر امیر وزیر چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے سے رشتہ ہو جائے, اور مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں فیصلہ کیا کروں. مبارک نے اسے کہا کہ دیکھو ہم سے پہلے دو امتیں گزری ہیں. ایک امت تھی یہودیوں کی, وہ مال کے بجائے
ان کی ہر بات میں مال کا عنصر غالب ہوتا تھا. وہ منی اورینٹڈ لوگ تھے. دوستیاں لگاتے تو مال کی بنا پہ, رشتے کرتے تو مال کی بنا پہ. وہ مال کے پجاری تھے, زر پرست تھے مزاج کے اعتبار سے. پھر اس کے بعد ایک قوم آئی جس کو نصارہ کہتے ہیں. یہ جمال پرست تھے, حسن کے پجاری. چنانچہ حسن کے پیچھے بھاگتے تھے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ نہ تم زر پرست بنو نہ تم حسن پرست بنو, بلکہ تم اپنے رشتے دین کی بنیاد پر کرو. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے رشتے کرتے ہیں خاندان کی وجہ سے, نسب کی وجہ سے, یا مال کی وجہ سے, یا جمال کی وجہ سے, یا نیکوکاری کی وجہ سے. تو تم اپنے رشتے نیکی کی بنا پر کیا کرو. تو مبارک نے اس سے بات سمجھائی کہ دیکھو بھائی, یہ جتنے رشتے آ رہے ہیں نا پرپوزل تمہارے لیے, ان سب میں دیکھو کہ نیک کون ہے. دین کو بنیاد بناؤ, نیکی کو بنیاد بناؤ, کرائٹیریا بناؤ, نیکی کی بنا پر اپنی بیٹی کے لیے رشتہ کرو. کی تعلیم کو یہ بات بہت اچھی لگی, بہت اچھی لگی. انہیں گھر جا کے بیوی کو بھی یہی بات سمجھائی کہ دیکھو بھائی, ہمیں ان کے عہدوں کو نہیں دیکھنا, مال کو نہیں دیکھنا, مکان کو نہیں دیکھنا, دنیا کی واہ کو نہیں دیکھنا, ہمیں تو بس دین کو دیکھنا. بیوی نے کہا بھائی بات تو بہت اچھی ہے. اب دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کرنے لگے کہ کون سا پرپوزل کیسا ہے. تو بیوی نے کہا کہ دیکھیں, اگر ہمیں اللہ کا خوف ہی دیکھنا ہے اور دین ہی دیکھنا ہے تو ان وزیروں کے بیٹوں سے تو پھر یہ نوجوان زیادہ بہتر ہے. اس میں مبارک کا نام لے دیا. ان کی تاجر کے ذہن میں بھی خیال آیا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے, جتنا خوف خدا اس نوجوان میں, جتنا متقی یہ ہے, جتنا پرہیزگار یہ ہے, اتنا کوئی دوسرا نوجوان نہیں ہو سکتا. اور پھر اس سے طبیعت کے اندر ایک محبت بھی ہے. چنانچہ بیوی کے کہنے پر وہ ترکی تاجر آیا اور اس نے مبارک سے بات کی کہ بھائی ہم اپنی بیٹی کا رشتہ تو کرنا ہی ہے, تو اگر ہم آپ کے ساتھ کرنا چاہیں تو کیا آپ قبول کر لیں گے. مبارک نے بھی سوچا کہ یہ لوگ مالدار اگرچہ ہیں مگر نیکوکار بھی تو ہیں اور میرے محسن بھی ہیں, مجھے انہوں نے عبادت کے لیے فارغ کیا ہوا ہے, اور اگر یہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر پرپوزل اور کیا ہو سکتا ہے. چنانچہ مبارک نے بھی ہاں کر دی. اس ترکی تاجر نے اپنی بیٹی کا نکاح مبارک کے ساتھ کر دیا. اب یہ لڑکی بھی بہت نیک تھی اور نوجوان بھی خود بہت نیک تھا. ان دونوں نیک میاں بیوی کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا. وہ عبداللہ گھر کے اندر ناز و نعمت میں پلا, حتیٰ کہ ترکی تاجر جو تھا وہ فوت ہو گیا. اس کا کوئی اور بیٹا نہیں تھا, اس کی ساری جائیداد اس کی بیٹی کے حصے میں آ گئی. جب بیٹی کو ملی تو مبارک کو خود بخود مل گئی, وہ تو فامل تھا. لو مبارک اپنے وقت کا ایک امیر آدمی بن گیا. اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے کوشش تو بہت اچھی تھی, لیکن بچہ چونکہ مال و دولت میں پلا تھا نا, سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا تھا, تو مال میں فائدے بھی بہت ہیں اور فساد بھی بڑے ہیں. اور ایک فساد اس کا یہ ہے کہ بندہ تن آسانی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی چکا چوند انسان کو دنیا کا متوالا بنا دیتی ہے. چنانچہ یہ بچہ جب جوان ہوا تو یہ اپنی خواہشات میں لگ گیا. ماں سمجھاتی, باپ سمجھاتا, یہ ایک کام سے سنتا دوسرے سے نکال دیتا. وہ کیا کہہ سکتے تھے,
थानेदार तो नहीं थे, समझा ही सकते थे। ये अब्दुल्ला अपने दोस्तों की सोहबत में ऐसा लगा कि इसको शबाब के सिवा कोई दूसरा काम याद नहीं। आप तहज्जुद में रोते, दुआएं मांगते, मगर अब्दुल्ला तो चिकना घड़ा था, उस पर किसी बात का असर होता ही नहीं। ये बात दिल में रखना कि माँ बाप के जो तहज्जुद के आंसू हैं वो कभी गाएगा नहीं जाएगा। वक्त की नताइज सामने नजर ना आए कोई बात नहीं, मगर कभी न कभी उनकी दुआएं रंग जाती हैं। अब्दुल्ला एक दिन सोया हुआ था, इसने ख्वाब में देखा कि कहने वाला कह रहा है अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि व मा नज़ला मिनल हक़। अब्दुल्ला की आंख खुली, वो सोचने लगा कि मेरे माँ बाप इतने और मैं इतना बदकार, अब वक्त आ गया है कि मैं तौबा करूं और नेक बन जाऊं। चुनांचे उसने अपने दिल में नेक बनने का इरादा कर लिया। अपने वालिद को उसने उठकर कहा कि अबू मैं तिजारत करना चाहता हूं, कि कुछ पैसे चाहिए। तो वालिद ने उसे 30,000 दरहम तिजारत के लिए दे दिया। अब्दुल्ला ने वो दरहम लिए, निकल पड़ा और सीधा उलमा के पास, एक आलिम से इल्म हासिल किया, दूसरे से इल्म हासिल किया, तीसरे से इल्म हासिल किया। उस जमाने में जो बड़े बड़े मुशाहिर होते थे उनके पास जाकर हदीस मुबारक का इल्म हासिल किया जाता है। चुनांचे अब्दुल्ला ने जिंदगी के 2 साल इल्म हासिल करने में लगे। 2 साल के बाद जब घर वापस लौटा तो वालिद ने पूछा बेटा तुम तो तिजारत के लिए गए थे। उसके अब्बा जान मैंने वो तिजारत की तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, तो तिजारत तुम्हें अज़ाब अलीम से निजात दे। अब वालिद को पता चला ओहो मेरे बेटे का तो दिल बदल चुका, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे बेटे तेरी जिंदगी का रुख बदल गया, तूने इल्म हासिल किया, मेरी तो हसरत पूरी हुई है, तो ख्वाब पूरा हो गया। ये बयान आपकी दुआएं रह गया। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा सोचें इस बात को। बच्चा 6-7 साल का होता है, उस वक्त से माँ बाप उसको नमाज पढ़ाते हैं और वो बच्चा उस वक्त पढ़ता है रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती, और उसकी औलाद तो कोई नहीं होती उस वक्त में, वो तो खुद 5 साल 6 साल का है, अभी 7 साल का नहीं हुआ पूरा, मगर अब्बू ने नमाज याद करा दी तो वो उसके साथ खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है और दुआ क्या मांग रहा है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती। खुद बच जाए और औलाद की दुआ मांग रहा है। हालांकि उसकी औलाद नहीं है, मगर अल्लाह ताला के इल्म में है कि एक वक्त आएगा ये बच्चा जवान उम्र होगा, इसकी शादी होगी, इसकी औलाद होगी, उस होने वाली औलाद के लिए दुआ मांगे। अब वो बच्चा जिसने 6 और 7 साल की उम्र में औलाद के लिए होने की दुआ मांगी, जब वो 60 और 70 साल की उम्र में पहुंच के सफेद बालों वाला हो जाए और फिर अपनी औलाद को देखे कि वो दीन से हटी हुई है, सोच सकते हैं कि उसके दिल पे क्या जख्म होते हम होता होगा उसके दिल पे कि अल्लाह मैंने तो 6-7 साल की उम्र में दुआ मांगी थी रोटी, और अब मैं 70 का हो गया, बाल सफेद हो गए और मेरी औलाद अब भी दीन पे नहीं आ रही। नौजवान इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। इस बात की हकीकत को वही समझता है कि बुरा हो रहा होता है। पूरे के दिल में हर वक्त ये गम होता है कि मेरी औलाद कैसे दीनदार है। यही तो वजह थी कि याकूब अलैहिस्सलाम की जब मौत का वक्त आया
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. دیکھا موت کا وقت ہے اور آخری وقت میں بھی فکر ہے میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی بات اللہ اکبر کبھی. تو جب بھی عبداللہ نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میری اب زندگی کا رخ بدل گیا، تو والد کی خوشی کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں تھا. اس کا تو خواب پورا ہو گیا. اس نے بچے کو فل سپورٹ کیا، مارل سپورٹ کی کہ بیٹا تم اور علم حاصل کرو. چنانچہ اس میں 20,000 درہم دینار اور زیادہ دیے کہ بیٹا جاؤ سفر کرو اور علم حاصل کرو. اللہ نے اپنے وقت سے ہر بڑے عالم سے علم حاصل کیا. حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ نے اپنی زندگی میں 4,000 محدثین سے علم حاصل کیا اور وہ اللہ نے اس کو مقام دیا. جب کہ عبداللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے کے لیے جاتا تھا تو امام احمد بن حنبل اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے تھے اور اسے اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے پاس مشرق اور مغرب کا عالم آ گیا ہے. مشرق اور مغرب کا عالم ہے. اتنا اللہ نے انہیں. اور یہ جو بچہ تھا یہ اب بڑا ہوا اور یہ عبداللہ ابن مبارک کے نام سے مشہور ہو گیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاص شاگرد. ان کے 40 شاگرد تھے جو مسائل کے استنباط میں کام کرتے تھے مل کر. عبداللہ ابن مبارک ان 40 میں سے ایک تھے. انہوں نے فقاہت امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھی اور حدیث کا علم محدثین سے حاصل کیا. ان کی تاریخ میں اسماء اور رجال کی کتب میں جتنے اچھے الفاظ لکھے گئے ہیں وہ دوسرے محدثین کے بارے میں نہیں لکھے. اتنے اچھے الفاظ لکھے ہیں محدثین. امیر المؤمنین فی الحدیث تک ان کو کہا گیا. ان کی حدیث کا درس اتنا بڑھا کہ ایک وقت میں 40,000 طلباء ان سے بیٹھ کر حدیث پڑھا کرتے تھے. آج تو دارالحدیث میں کہیں 200 کہیں 300 کہیں 400. ایک مرتبہ میں 60,000 جانا پڑا بنگلہ دیش تو وہاں کے دارالعلوم میں 800 طلباء حدیث کے ایک وقت میں پڑھنے والے. دارالعلوم دیوبند میں بھی امید ہے کہ 800 یا اس کے قریب قریب کہیں طلباء ہوں گے. تو بڑے دارالعلوموں میں اتنے ہی طلباء ہوتے ہیں. آپ سوچیں جس شخص کے سامنے 40,000 حدیث کے طلباء ہوتے ہیں. سبحان اللہ نے ان کو وہ علم جلالت شان عطا فرمائی. چنانچہ ان کے مجمع میں جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو سننے والے بلند آواز سے بولتے تھے، وہ آگے سن کے بولتے تھے. 1100 لوگ مکبر ہوا کرتے تھے حدیث سنانے کے لیے. اتنا مجمع ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو قبولیت عامہ اور تامہ عطا. عبداللہ بن مبارک کے اندر کچھ خاص صفتیں تھیں. ایک صفت تو یہ تھی ان کے اخلاق بڑے اعلیٰ تھے، بہت اعلیٰ تھے. ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. چنانچہ اتنے اچھے اخلاق تھے کہ ایک آدمی کے پاس آیا. اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس مجھے قرض ہے 700 دینار، تو اگر آپ 700 دینار مجھے دے دیں تو میرا قرض اتر جائے گا، میری ٹینشن ختم ہو جائے گی، میں سکون سے بات کروں. انہوں نے صرف لکھ کے میرے اکاؤنٹنٹ کے پاس لے جاؤ اور اس سے جا کے پیسے دے دیں. وہ کچھ نہیں کیا. اکاؤنٹنٹ کو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے چیک لکھ دیا، میرے 700 دینار کا قرض ہے. اس نے دیکھا تو چیک کے اوپر 7,000 دینار لکھے ہوئے تھے. وہ کنفیوز ہو گیا، کس کو 700 کی ضرورت ہے؟
اور حضرت نے 7,000 لکھے تو لگتا ہے کہ ایک ڈیجٹ زیادہ پڑ گئی غلطی سے. وہ کہنے لگا اچھا میں حضرت سے ویریفائی کر لوں کہ چاہیے کتنے. وہ آیا ساتھ وہ جو مانگنے والا تھا سائل وہ بھی آیا. اکاؤنٹنٹ نے کہا حضرت اس کو تو 700 دینار کی ضرورت ہے اور آپ نے تو 7,000 نہیں دیا. حضرت نے کہا اچھا لاؤ کتنی 7,000 کو کاٹ کے اس کی جگہ 14,000 میں یہ دو رشتےدار. وہ اکاؤنٹنٹ بڑا ہے نا. پھر اس نے 14,000 پے تو کر دیے. جب وہ چلا گیا تو وہ آیا حضرت کے پاس. حضرت مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی. مانگے تھے 700 آپ نے لکھے 7,000 اور جب میں پوچھنے آیا تو آپ نے کہا کہ 14,000 کر دیے. کیا مسئلہ؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں چاہتا تھا کہ جتنے اس نے مانگے میں اس کی توقع سے اس کو زیادہ دوں تاکہ اس کا دل خوش ہو. تو میں نے 7,000 لکھے تھے. تم نے میرا کام خراب کر دیا. مجھے آگے اب چونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ 7,000 لکھے ہیں میں 7,000 دے بھی دیتا تو وہ خوشی نہ ہوتی تو میں نے 14,000. اس نے کہا حضرت آخر اس کا دل خوش کرنے کا اتنا کیا مسئلہ تھا؟ تو عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نبی السلام کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ جو شخص کسی مومن کے دل کو اچانک خوشی پہنچاتا ہے اس خوشی پہنچانے پر اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس نے مجھ سے 700 مانگے تھے. میرا دل چاہا 7,000 تو اس کا دل خوش ہوگا. اللہ میرے گناہوں کو معاف. اللہ رب العزت نے ایسے اخلاق کیے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ جو کرتے تھے اللہ کی رضا میں خالصتاً لوجہ اللہ. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بار بار کوفہ جانا پڑتا تھا امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں. راستے میں ایک شہر تھا وہاں میں رات ٹھہرا کرتا تھا. ایک سرائے تھی ایک موٹل تھا پر بستر ملتا تھا کرائے پہ تمہیں کہتا. کہتے ہیں کہ میں وہاں ٹھہرتا تھا تو ایک نوجوان تھا وہ خدمت کرتا تھا. ایک دفعہ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ پوچھے جو نوجوان کا انہوں نے کہا جی کہ وہ نوجوان تو گرفتار ہو گیا تو جیل میں کیا وجہ بنی. وہ جی اس نے کسی بندے کا قرض دینا تھا اس نے اپنے ٹائم پہ دیا نہیں. قرض والے نے پولیس والوں کو بتا دیا پولیس نے اس کو گرفتار کر دیا کہ بھائی ان کی پیمنٹ کرو گے تو چھوٹو گے. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ پولیس والے کے پاس بھائی اس طرح ایک نوجوان ہے آپ نے اس کو جیل میں ڈالے. ہاں کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ جب وہ پیمنٹ کرے یا اس کی جگہ کوئی اور پیمنٹ کر دے. تو عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پیمنٹ میں کر دیتا ہوں اور ایک شرط ہے. کیا؟ میرا نام نہیں بتا. مجھے کیا لگا جیسے میں نہیں بتاؤں گا. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ نے پیسے لیے. اس نے ان بندوں کو جو حقدار تھے بلا کے پیسے دیے اور اس نوجوان کو آزاد کر دیا. اس نے پوچھا بھائی مجھے کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ بھائی کسی نے تیرے پیسے پے آف کر دیے. وہ نوجوان آ گیا. اس کے بعد عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ نے ہر سال کئی مرتبہ اس کے ہوٹل میں ٹھہرتے تھے اور وہ نوجوان واپس سناتا تھا حضرت میرے اوپر مصیبت بن گئی میں گرفتار ہو گیا کوئی خدا کا بندہ آیا اس نے میرا قرضہ دے دیا اور مجھے پولیس نے چھوڑ دیا. حضرت سنتے تھے مگر اس کو بتاتے نہیں تھے وہ قرضہ دینے والا پوری زندگی پر گزر گئی. جب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی تب پولیس والے نے بتایا کہ نوجوان تیرا قرضہ تو عبداللہ بن مبارک نے ادا کیا خالصتاً لوجہ اللہ. تو ایک صفت تھی اچھے اخلاق والی اور دوسری صفت تھی اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کرنے والی اور ایک تیسری صفت تھی ان کے اندر شہرت سے بچنے والی. چنانچہ اتنے بڑے بڑے
مجمع کو حدیث کا درس دیتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے حدیث کا درس دینا موقوف کیا اور ایک شہر تھا اس میں جا کے ایک گمنام مقام میں رہ گئے. سارا دن خلوت. 2 سال اس طرح وہاں رہے. کوئی واقف نہیں, کوئی جانتا پہچانتا نہیں. ایک بندہ ملا, اس نے کہا آپ تو 40,000 بندوں کے مجموعوں میں حدیث کا درس دیتے تھے, آپ یہاں اکیلے ہی آ کر دل اداس نہیں ہوتا؟ عبداللہ مبارک میرا دل بالکل اداس نہیں ہوتا. اس نے کیوں؟ کہنے لگے میں صبح شام نبی اسلام کی صحبت میں وقت گزارتا ہوں. یعنی سارا حدیث مبارکہ کو جو یاد کرتے تھے, حفظ کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں تو سارا دن نبی اسلام کی صحبت میں گزارتا. اکبر کبیرہ. ایک صفت ان کے اندر اور بھی تھی نمایاں, اور وہ یہ تھی کہ ان کے دل میں خوف خدا واقع تھا. ان کے ایک دوست تھے, وہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ جو کتابیں عبداللہ نے پڑھی وہ کتابیں میں نے پڑھی. جتنی اختلاف اس میں اتنی اختلاف نہیں ہوتا, لیکن جو قبولیت عبداللہ کو ملی میں پوچھتا کوئی نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس میں کیا چیز زیادہ ہے. ایک دن میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ بات چیت کر رہے تھے علمی. اچانک چراغ بجھ گیا, تو چراغ جلانے میں چند منٹ لگے. تو جیسے ہی چراغ جلا تو میری نظر عبداللہ کے چہرے پر پڑی. میں نے کہا عبداللہ تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ کہنے لگے ہاں, اندھیرے میں مجھے قبر کا اندھیرا یاد ہے. اس اندھیرے میں مجھے قبر کا اندھیرا یاد ہے. کہنے لگا تب مجھے پتہ چلا کہ میرے اور اس کے درمیان فرق کیا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ کے دل میں اتنا خوف خدا تھا کہ وہ خلوت میں جلوت میں گناہوں سے بچا گئے. اللہ اکبر کبیرہ. آج کے جو طالب علم چاہے کہ مجھے بھی اللہ کا قرب نصیب ہو, اچھے اخلاق. ہم تو ماں باپ کے دلوں کو ستاتے ہیں, ہم تو ساتھ والوں کے دل دکھاتے ہیں. وہ سب کے دل خوش کیا کرتے تھے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر, ان جیسے اخلاق پیدا کرے, پھر ان جیسی تواضع پیدا کرے, پھر ان جیسا اخلاق پیدا کرے, اور ان جیسا خوف خدا دل میں پیدا کرے. پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی کیا رحمتیں برستی ہیں. چنانچہ ان کو اللہ نے ایک ایسا مقام دیا, ایک فکرہ اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا کہ ان کے ایک ساتھی کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو کئی سال قریب سے دیکھا. بہت توجہ سے سننے والی بات ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو کئی سال بہت قریب سے دیکھا, اور اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک میں اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں صرف ایک فرق ہے کہ صحابہ کو نبی اسلام کی زیارت کا شرف حاصل تھا جو عبداللہ ابن مبارک کو حاصل نہیں تھا. اس کے سوا عبداللہ ابن مبارک اور صحابہ کی زندگیوں میں اتنی بڑی بات کی گئی ہے, سبحان اللہ, کہ مجھے ان کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ ہے. جب ان کی وفات کا وقت آیا, حقیقتوں کو فرمایا مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ لیٹا دو. تو پہلے تو شاگرد تھوڑا گھبرائے, تو ہوتے نہیں تھے, اس وقت تو نیچے بیٹھی ہوتی تھی, تو شاگرد تھوڑا متردد ہوئے. دوبارہ فرمایا مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ لیٹا دو. تو الامر فوق الامر, تو شاگردوں نے حضرت کو
چارپائی سے اٹھایا, زمین پہ لٹا دیا, لیکن شفیع تو چیخیں نکل گئی. کیوں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو جب زمین پر لٹایا گیا تو اپنے رخسار کو زمین پہ رگڑ کر کہنے لگے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر ہے. نہیں کہا میں محدث ہوں, نہیں کہا میں حدیث کا استاد ہوں, نہیں کہا کہ میرے وعد و نصیحت سے ہزاروں کی زندگیاں بدل گئی. جانتے تھے کہ کوئی عمل اللہ کے اس میں پیش کر نہیں سکتے, کوئی عمل پیش نہیں کر سکتے, اس کی شان بہت بڑی جو ہم لوگ نظر رکھتا ہے, اللہ ہم لوگ پہ ٹھوکر مارتے تھے. جانتے تھے کہ اللہ کے سامنے کسی کو اگر نہیں پورے ہو سکتے. کیا کہا اللہ, بس عبداللہ کے منحافظ پر ہے, بس یہ آج بھی ہے لڑکے کی بات ہے. ہم بھی اب دل لگا کے پڑھیں اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے اپنے اندر اخلاق پیدا کرے, اللہ کی خشیت پیدا کرے, خلوت اور جلوت میں گناہوں سے بچیں اور دل آخر اللہ کے حضور اپنا عمل نہیں پیش کر سکتے. دل آخر یہی کرے کہ مولا بس وہ اپنا فضل فرما دے, اپنے فضل سے بات, اپنے فضل سے بات. اللہ رب العزت ہمیں بھی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسی خشیت عطا فرمائے, خوف عطا فرمائے, اپنی محبت عطا فرمائے, علم کا شوق عطا فرمائے, ہمارے سینوں کو علم نافع نور سے بھر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مالك ظاهر بندے کبھی تک تمہارا بندے اللہ قریب سے چل کے اللہ اپنی رحمت سے قیامت کے دن ان کو امام بخاری کے ساتھ قیامت کے ذریعے اپنی رحمت سے قبول فرما اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. ہمارے ادارین اللہ جیسے تقویٰ والی زندگی گزار کرتے گئے, اللہ ہمیں بھی ان کے نفس قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا
ارحم الراحمین.